زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی خوشبو میں نے سونگھی ہی نہیں۔ ایسی خوشبو تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ یعنی ہم یہاں کہیں راستہ معلوم کرنا ہو تو نیویگیشن ڈالتے ہیں نا، یہ راستہ کہاں ہے، اور وہ نیویگیشن ہمیں لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز ہی کچھ اور تھا، جہاں ان کو دیکھنا تھا کہ سرکار کہاں ہے تو میرے آقا کی خوشبو سونگ کر پہنچ جایا کرتے تھے۔ پر زمین ابھی غبا مشکل غبار، ادنا سی شنا تیری راہ گزر کی ہے، ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور یہ آقا کی راہ گزر کی ادنا شناخت ہے، اعلیٰ کا ابھی ذکر نہیں ہو رہا کہ عنبر زمیں، عبیر ہوا، مشک تر غبار، یہ ساری چیزیں جو خوشبوؤں میں بس جاتی ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، ہو گئی رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو۔ لوگ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، رائٹ؟ لوگ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، اور صحابہ کی یہ شان تھی کہ خوشبو کے لیے میرے آقا کا پسینہ لگایا کرتے تھے۔ رہ گئی ساری زمین عنبر سارا
خوشبو، اور یہ خوشبو کتنی دیر رہتی ہے، کتنی دیر ٹکتی ہے، ٹکتی بھی ہے کہ نہیں ٹکتی ہے، رکتی بھی ہے کہ نہیں رکتی، یہ ساری چیزیں ہم 10 دفعہ پوچھتے ہیں، پھر بھی جو جواب مل جائے اپنی جگہ پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ایک بار چھو لیتے تھے تو سارا دن میرے آقا کی وہ خوشبو محسوس کیا کرتا تھا۔ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گئے شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ جس شخص سے آپ ہاتھ ملا لیتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا تھا۔ جس بچے کے سر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک، اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے، وہ خوشبو میں تمام بچوں سے نمایاں ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر ادا کی، نماز ظہر ادا کی، پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ آقا کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے، تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دستے مبارک پھیرنے لگے۔ شفقت دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں سامنے آیا تو میرے رخسار پر بھی آپ نے اپنا دستے مبارک لگایا، ہاتھ مبارک میرے رخسار پر لگایا، میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دستے مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی، اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں سے نکالا ہے، ایسی خوشبو میرے آقا کے دستے مبارک میں تھی۔ خوشبو ہی خوشبو تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ ہے نا مدینے کی گلیوں کا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عشق رسول کے ناک کے ساتھ مدینے کی حاضری دے تو اللہ نے چاہا تو پھر آقا کے وجود مسعود کی ہو سکتا ہے خوشبو محسوس ہونا بھی شروع ہو جائے۔ ہے عشق رسول بنیاد، آقا کی محبت، آقا کا عشق، آقا کا پیار لے کر بندہ مدینے کی گلیوں میں جائے، اب اس گلیوں کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کا ذرہ ذرہ اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب کہ خار کے خار اچھے لگتے، خار کانٹے۔ کیا خوب شعر ہے یہ مدینے کی محبت پر، مدینے کے کانٹوں پر، مدینے کے کانٹوں کی محبت پر شعر ہے، یعنی کہ ایسا کس شعر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس شہر کے کانٹوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس شہر کے کانٹوں سے محبت کی گئی ہے۔ پھولوں سے تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اس شہر کے کانٹوں سے، جس کو خار کہتے ہیں، خارے صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، اے مدینے کے کانٹے، تجھے میرے پاؤں میں کیا کام ہے کہ تو میرے پاؤں میں آئے گا؟ خارے صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ خارے صحرا نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان،
میرے دل میں غیرستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں غیرستہ تیرا۔ ایک بڑا پیارا شعر آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ آبلے سمجھتے؟ پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں جس میں پھر پانی سے جمع ہو جاتا ہے، آبلے سمجھتے ہیں نا؟ اس کا کوئی آسان ورڈ یاد نہیں آ رہا مجھے، چھالے، اور اس میں پانی جم جاتا ہے۔ کیا عشق بھری بات ہے، جیسے پاؤں میں آبلے پڑ گئے، اب ننگے پاؤں میں آبلے، تو شعر سنیے، عشق دیکھیے۔ اور یہ آبلے جو تھے نا، اس کو کٹورے کہا گیا، جیسے پانی کے کٹورے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پانی کے کٹورے ہوتے ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، آبلوں کو پانی کے کٹورے کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں آبلوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، آبلوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، منہ بھی ابھی تر ہونے پایا تھا ہر خار کا، یعنی ہر خار کا ابھی منہ بھی تر نہیں ہوا تھا، ابھی ان کا منہ گیلا ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے پاؤں کے آبلے کے سب کٹورے خالی ہو گئے۔ کیا تخیل ہے! آبلوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، آبلوں کے سب کٹورے آہ خالی ہو گئے، وہ ابھی تر بھی نہ ہونے پایا تھا ہر خار کا۔ یہ عشق کی بات ہے، بڑی عشق کی بات ہے، بڑی خوبصورت بھیجے شعر، بہت اچھا لگتا ہے، تخیل بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا تخیل، کیا اپروچ کیسی ہے عشق رسول کی، اور مدینے کی محبت کی، اور مدینے کے کانٹوں سے کیسی محبت ہے، اپروچ دیکھیے، سب عشق رسول کی خیرات ہے۔ یہ بس اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک عشق رسول کی خیرات عطا کر دے۔ آبلا چل رہا ہے بے خودی میں سر کے بل، کام دیوانے بھی کرتا ہے کبھی ہوشیار کا، کام دیوانہ بھی کرتا ہے کبھی ہوشیار کا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، کوئی سی بات پتہ چلتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کو پہچان لیتے تھے کہ آج آقا بہت خوش ہے۔ یہ آقا کی کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، آئے ہائے ہائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مار، جب چہرے یہاں دیکھیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کا جب ذکر ہوتا ہے نا، اب میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں، صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہماری جان قربان کیسا عشق تھا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی کیسی روایتیں، کیسے کیسے بیان ان کے ملتے ہیں۔ یعنی یہ پورا چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے، اگر صرف چہرے مبارک کا ذکر ہو نا، جس میں سر بھی آ جاتا ہے، سر مبارک بھی آ جاتا ہے، تو بال مبارک کا ذکر ہوگا، بال مبارک کا ذکر ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک کا ذکر ہوگا، جب مانگ مبارک کا ذکر ہوگا تو نبی پاک کے تیل مبارک لگانے کا بھی ذکر ہوگا، جب تیل مبارک لگانے کا ذکر ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا کر سر بند باندھا کرتے تھے، اس کا بھی ذکر ہوگا، ٹوپی مبارک کا ذکر ہوگا، امام مبارک کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ بھی اور ذکر ہوں گے، پھر کان مبارک کا ذکر ہوگا،
کان مبارک کے حسن کا ذکر الگ ہوگا، یعنی یوں سمجھیے کان مبارک کے کمال کا ذکر الگ ہے، کان مبارک کے جمال کا ذکر الگ ہے۔ آقا کے کمال کا ذکر الگ بیان ہوتا ہے، آقا کے جمال کا ذکر الگ بیان ہوتا ہے۔ کمال کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لائلے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور جمال ایسا کہ بس جمال ہی جمال ہے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ہوتا ہے، جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کرے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ یعنی آپ سوچئے کان مبارک کا ذکر، پیشانی مبارک کا ذکر، پیشانی مبارک کا بھی ذکر کئی عنوان پر ہے، پھر ابرو مبارک کا ذکر جو کہ کئی عنوان پر ہے، پھر ناک مبارک کا ذکر جو کہ کئی عنوانات پر ہے، پھر رخسار مبارک کا ذکر جو کئی عنوان پر ہے، پھر داڑھی مبارک کا ذکر جو کئی عنوان پر ہے، پھر دندان مبارک کا ذکر جو کئی عنوان پر ہے، پھر زبان مبارک کا ذکر جو کئی عنوان پر ہے، پھر گردن مبارک کا ذکر جو کئی عنوان پر ہے، پھر اس طرف کی جو حصہ تھا اس کا ذکر کئی عنوان پر ہے، داڑھی مبارک کا ذکر جو کئی عنوان پر ہے۔ ایک چہرے مبارک کا ذکر اگر کرنا بندہ شروع کرے زندگی ختم ہو جائے گی، مگر میرے آقا کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تیرے تو وصف تناہی سے غیبری ہے، آہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ قدرتی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی، سبحان اللہ۔ اور بات کرے اگر دہن مبارک کی، حضرت ہندہ بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم و نازک و ہموار تھے، اور آپ کا منہ مبارک فراخ، دانت مبارک کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک، دانت مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ ایسے نور والے آقا تھے۔ کون سا سوزن ہے؟ ارے سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیری، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ سوزن کہتے ہیں سوئی کو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ گھر میں تھی اور سوئی گم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، آپ کی نور کی روشنی سے وہ کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، رات کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، اس کو ہم اپنا بولے تو تھک بولے، ہائے ہائے، زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہر کے لیے تریاق اعظم، یعنی کہ زبردست علاج تھا یہ۔ آپ کو یاد ہوگا غار کا واقعہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا، زہر بھی ختم ہو گیا، زخم بھی دور ہو گیا۔
جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنے ازلال حلاوت پیلا ہو سر. اب یہ خاری کنواں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کنواں تھا. آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاری کنویں میں اس گھر میں اس کنویں میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی میٹھا کنواں نہ تھا. یہ آقا کے لعاب دہن کی برکت ہے. سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں درد تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگایا, درد ختم ہو گیا. حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور وہ پھوٹ گئی, مگر آپ کے لعاب دہن سے ایسی شفا ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر لگا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا, فوراً ہی خون بند ہو گیا, اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا. جہاں آقا کا لعاب دہن لگا تھا وہاں پھر ان کو زخم نہ لگا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان ہو رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یعنی نقص تو دور کی بات ہے, نقص کا گمان بھی نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہ پھول خار سے دور گئے, یہی شمع کے دھواں نہیں. اس شعر کا مطلب کئی دفعہ بیان ہوا ہے, لیکن بعض نئے اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ یہی پھول خار سے دور ہے. پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے جو اس کا عیب ہوتا ہے, مگر میرے آقا وہ پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں ہے. شمع جب جلاتے ہیں موم بتی تو اس پر ایک کالا سا دھواں نکلتا ہے جو ایک عیب ہی ہے, مگر میرے آقا وہ شمع ہیں جن میں دھواں نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور گئے, یہی شمع کے دھواں نہیں. میرے آقا کا چہرہ مبارک اتنا کمال کا تھا کہ روایتیں ملتی ہیں کہ کوئی سرکار کے چہرے کو دیکھتا تو کہتا, چہرے کو دیکھتا تو کہتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایسا کمال کا چہرہ انور تھا. یہی پھول خار سے دور گئے, یہی شمع کے دھواں نہیں. میں نے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ پایا جس کا پایا نہیں. کمال ہے. اللہ پاک نے ہم
پر کتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں آقا کی امت نے پیدا کر دیا. کمال ہے. اس پر کتنا ہی بندہ شکر ادا کرے کم ہے. آقا کی زلف مبارک کمال کی، آقا کا چہرہ مبارک کمال کا، آقا کی داڑھی مبارک کمال کی، آقا کا لباس مبارک کمال کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے متقفین اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پہ جتنے عاشقان رسول ہیں، ذرا غور کریں. سرکار سے حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا، نہ کبھی جنے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و کمال، حسن و کمال والا کبھی بھی نہیں ہے. بس یہ اللہ پاک کے ایسے پیارے حبیب ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا. ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. ہمیں بالوں کے معاملے میں بھی انہی کو فالو کرنا ہے. ہمیں چہرے کے معاملے میں بھی انہی کو فالو کرنا ہے. ہم نے لباس کے معاملے میں بھی انہی کو فالو کرنا ہے. اٹھنے بیٹھنے چلنے میں ہر جگہ ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ان سے بہتر، ان سے خوبصورت اور کوئی طریقہ راستہ ہے ہی کوئی نہیں. یہی ہیں. مگر بدقسمتی ہے کہ ایک بڑی تعداد جو آقا کی امتی ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ چل رہی ہے. ان کے طریقے پہ چل رہی ہے جو سرکار کا کلمہ تک نہیں پڑھتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے، اطاعت رسول عطا فرمائے، الفت رسول عطا فرمائے، اتباع رسول عطا فرمائے. یہ بات ہم جب تک جئیں آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے جئیں، اور آقا کے گیت گاتے گاتے جئیں. الحمدللہ بس دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آگ ہو جائے تو جل کر مگر ہم تو رضا، ہمیں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب.